بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام گوہر کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری. ہمارے آج کے ایجنڈا میں شامل ہے وفاقی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس نے عہدے کا حلف اٹھا لیا. آرمی چیف اب چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے. پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی. پشاور ہائی کورٹ کا کے پی حکومت کے خلاف بڑا فیصلہ. اس پر ماہرانہ رائے دیں گے گوہر بٹ صاحب. السلام علیکم بٹ صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے آپ کے؟ ٹھیک حال چال ہیں. آج تو کافی زیادہ خبریں ہیں آپ کے پاس اور کافی ٹاپکس آپ لے کے آئی ہیں. تو چلیں آپ شروع کریں, اس کے بعد دیکھتے ہیں اللہ خیر کرے گا. ہاں جی, جیسے میں نے اپنے ٹاپک میں بتا دیا کہ آج ہمارے جو چیف جسٹس ہیں پاکستان کی پہلی آئینی عدالت کے, انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے. ہمارے جو جسٹس صاحب تھے امین الدین خان, انہوں نے. بٹ صاحب, مجموعی طور پر اس آئینی عدالت کے قیام کے کیا ایفیکٹس ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو چونکہ یہ ایک ایسا کمپریہنسو سوال ہے جس کے اوپر بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے, اور لیکن یہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کو پارٹس کے ذریعے کرتے ہیں تو زیادہ بہتر رہے گا تاکہ عام آدمی کو سمجھ آ سکے معاملہ ہے کیا. پہلی تو بات یہ کہ 27ویں آئینی ترمیم کی ضرورت کیا تھی. سب سے اہم بات یہ ہے عام آدمی کو سمجھانے کے لیے. دیکھیے, اس ترمیم کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ترمیم کی گئی. آئین جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ اس میں سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے, وقت کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے, عام آدمی کا اس سے فائدہ ہو اس کے لیے ترامیم کی جاتی ہیں. اب تک ہمارے آئین کے اندر یہ 27ویں ترمیم ہے جو ہو چکی ہے. اس سے پہلے بھی ترامیم ہوئی ہیں. اس ترامیم کی جب تجاویز آئیں تو اس میں یہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جس کو پیپلز پارٹی نے ایکسیپٹ نہیں کیا. تو گورنمنٹ اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو مذاکرات ہوئے ان میں جن چیزوں پر اتفاق ہوا ان چیزوں کی ترمیم کر لی گئی ہے, اور جن پر نہیں ہوا ان پر پھر گل پھیرتے بات تھی. چلو اگلی بار ڈسکس کر لیں گے جب ظاہر ہے کہ ایوان کے اندر جب آپ کے پاس اتنی میجورٹی ہو کہ آپ ترمیم کر سکتے ہو تو پھر ہی کر سکتے ہیں. 2/3 چاہیے. اب یہ ترمیم جو ہے اس وقت اس کی ضرورت اس لیے تھی. دیکھیں آپ, اس میں ایک آئینی عدالت بنی. یہ آئینی عدالت کا جو معاملہ ہے نا, جس کا آپ نے کہا کہ جسٹس امین الدین خان صاحب چیف جسٹس بن گئے ہیں پہلے, یہ 2006 کے اندر ایک معاہدہ ہوا تھا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے درمیان یہ معاہدہ تھا کہ جب بھی دونوں پارٹیز میں سے کوئی بھی اقتدار میں آئے گا تو وہ پھر اس ایجنڈے کے تحت چیزوں کو ٹھیک کرے گا, اور اس میں آئینی عدالت ایک اہم اس کا پارٹ تھا. لیکن پہلے جب 18ویں ترمیم ہوئی تو اس وقت ان دونوں جماعتوں کے درمیان اس بات پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا, لہٰذا وہ آئینی عدالت والا معاملہ جو ہے وہ رہ گیا. اب جب 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تو اس وقت بھی بلاول بھٹو زرداری چاہ رہے تھے اور حکومت بھی چاہ رہی تھی کہ آئینی عدالت قائم کی جائے, کیونکہ یہ COD کا حصہ تھا, چارٹر آف ڈیموکریسی کا. تو لیکن اس وقت ہوا یہ کہ نمبرز نہیں تھے پورے, اور آپ کو جانا پڑا مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس, اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جناب میں تو نہیں مانتا آئینی عدالت کے معاملے کو, آپ یوں کریں آئینی بینچ بنا لیں. تو ان کے مشورے کے اوپر, مولانا صاحب کے مشورے کے اوپر, اور مولانا صاحب یہ بتاتے ہیں کہ جناب جو PTI ہے وہ بھی اس پر اون بورڈ تھی کہ جناب آپ آئینی بینچ بنا لیں, ہم اس پہ ووٹ کریں گے. تو جب آئینی بینچ پہ سارا معاملہ طے پا گیا تو PTI نے کہا کہ جی ہم تو نہیں مانتے, بیک فٹ پہ چلے تو گئے. وہ بیک فٹ پہ نہیں گئے, یو ٹرن لے گئے ایز یوزول. ہاں, انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف باقاعدہ یعنی ایک مہم چلا دی, سوشل میڈیا کے اوپر بھی, الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بھی, اور جہاں جہاں وہ جاتے تھے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف بولتے رہے, ابھی بھی بولتے ہیں. اب مولانا صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے تو بات کر لی ہے تو لہٰذا ووٹ کریں گے, تو پھر وہ آئینی بینچ بن گیا. یہ جسٹس امین الدین خان صاحب اس کے بھی ہیڈ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب جب حکومت کے پاس یہ نمبرز آ گئے تو اس کے بعد حکومت نے یہ طے کیا کہ بھئی ہمارا ایک آلریڈی معاہدہ ہے جو 2006 سے ہے, پیپلز پارٹی بھی اس پر ایگری کرتی ہے, تو آئینی عدالت بنائی جائے. اب سوال یہ ہے کہ آئینی عدالت کی ضرورت کیا ہے. آئینی عدالت کی ضرورت اس لیے ہے, آپ یہ دیکھیے کہ جو ہماری ادروائز عدالتیں ان میں کتنے زیادہ بوجھ ہیں, بہت زیادہ کتنے زیادہ برڈنز ہیں,
اور پھر ہر دوسرا تیسرا کیس جو ہے وہ آئینی معاملے سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی چلا جاتا ہے. کیونکہ آئینی معاملے پہ کوئی بھی وکیل صاحب کیس کر دیں, کوئی بھی پارٹی اٹھ کے کیس کر دے, کوئی بھی آدمی اٹھ کے کیس کر دے, تو اس نے ہیڈ لائنز کی زینت بننا ہوتا ہے. وہ کیس جو ہے وہ میڈیا کے اندر بڑا اس کو اجاگر کیا جاتا ہے, تو پھر ساری توجہ جو ہے اس طرف چلی جاتی ہے. اچھا, ادروائز بھی ایک جو آلریڈی ایگزسٹنگ ججز تھے ان کی تعداد جو ہے اس میں یہ ایک معاملہ بن جاتا ہے کہ جناب وہ آئینی عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور روٹین کے کیسز بھی سن رہے ہیں. لہٰذا طے یہ کیا گیا کہ جناب یہ جو آئینی معاملات کے کیسز ہیں اب وہ سارے کے سارے آئینی عدالت دیکھے گی, اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ 7 ججز کا انہوں نے ایک وہ کیا ہے, اور جن میں سے 3 نے آج حلف بھی اٹھا لیا ہے, باقی جو ہیں وہ شاید 1-2 روز میں حلف اٹھا لیں گے. تو یہ ایک باقاعدہ اس کی ایک ضرورت اس حوالے سے موجود تھی. اب اس کے اوپر جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں, جو لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ آئینی عدالت کی ضرورت نہیں تھی, جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کی کوئی وجہ بتائیں کیوں نہیں تھی, تو ان کے پاس کوئی لاجک نہیں ہے, کوئی جواب نہیں ہوتا. وہ صرف یہ اتنی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں جی دیکھیں نا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے, وہ سپریم کورٹ پاکستان اپنی جگہ پر موجود ہے, یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنی. اچھا, جسٹس اطہر منہلا اور جسٹس منصور صاحب نے کیوں ریزائن کر دیا؟ اچھا, یہ بڑا زبردست آپ نے سوال کیا. ایکسیپٹ بھی ہو گیا؟ وہ ایکسیپٹ ہو گیا, بالکل وہ ایکسیپٹ ہو گیا, کیونکہ وہ ہونے ہی تھے. دیکھیے ریزائن کرنے سے کوئی کسی کو روک نہیں سکتا. فوراً ریزائن کیا. اچھا, وہ اس لیے ریزائن کر دیا, ان کا جو خط ہے, میں نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا بھی خط پڑھا ہے اور جسٹس اطہر منہلا صاحب کا بھی خط پڑھا ہے, اور پہلے انہوں نے خط لکھا تھے دونوں نے, اس کے بعد انہوں نے ریزائن لکھے ہیں. اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو ریزگنیشن بھی ہے اور اس سے پہلے جو انہوں نے خط بھی لکھا تھا, اس میں کچھ باتیں میری سمجھ میں نہیں آئیں. میں نے کہا یار یہ کس قسم کی باتیں ہیں جو کی جا رہی ہیں. ظاہر ہے کہ یہ باتیں کوئی عام آدمی نہیں کر رہا, یہ باتیں جو ہیں وہ ایک ایسی شخصیت کر رہی ہیں جو سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں, جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں, جو بڑے ایک نامور جج ہیں, اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں. تو پھر یہ سوال میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا جو انہوں نے اٹھایا. اچھا, اب پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو آئینی ترمیم ہے نا, یہ کرنا پارلیمنٹ کا حق ہے. آئین جو ہے نا, آئین, اس کے تحت تمام ادارے وجود میں آئے ہوئے. آئین پاکستان جو ہے وہ اس نے طے کر دیا ہے کہ پارلیمنٹ کا کردار کیا ہے, اس نے طے کر دیا عدلیہ کا کردار کیا ہے, اس نے طے کر دیا ہے کہ بیوروکریسی کا اختیار کیا ہے, اس نے طے کر دیا کہ عام آدمی کے رائٹس کیا ہیں, اس نے طے کر دیا کہ جناب یہ جو ایسٹیبلشمنٹ ہے اس کا رول کیا ہوگا. تو ہر ایک کا رول اس نے طے کر دیا. اب اسی آئین پاکستان کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب حکومت یا کوئی بھی رکن ہے, وقت کی ضرورت ہو تو نہیں وہ ضرورت نہیں, وہ دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ضرورت ہو کہ نہ ہو, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. یعنی ارکان پارلیمنٹ دونوں ایوانوں کے 2/3 میجورٹی کے ساتھ یہ لکھ دیں کہ جناب ہم یہ ترمیم کرنے جا رہے ہیں, جیسے آئینی عدالت کی ترمیم آ گئی, جیسے آرٹیکل 243 میں ترمیم آ گئی, تو کر دیں, تو یہ ان کا حق ہے. آپ ان کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, کوئی روک نہیں سکتا. اب جو انہوں نے یہ اچھا, وہ بھی اگر وہ چینج کرنا چاہتے ہیں بٹ صاحب, تو آپ نے کہا نا وہ جب چاہیں کر سکتے ہیں, وہ اپنی مرضی اور اپنی خوشی کے لیے تو نہیں کر رہے, وہ تو عوام کے مفاد کے لیے ہی کریں گے نا, جب ضرورت فیل کریں گے. دیکھیں وہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ عوام کے مفاد کے لیے کریں گے, اور اکثر ہوتا بھی ایسا ہی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں یہ شرط نہیں ہے, یہ شرط نہیں ہے. آئین میں ترمیم کرنے کی صرف ایک شرط ہے کہ 2/3 میجارٹی ہو, اس کے علاوہ کوئی اور شرط نہیں ہے. یہاں پر نا ایک مسکنسیپشن ہے, وہ مسکنسیپشن یہ ہے کہ بنیادی سٹرکچر سے ہٹ کے ترمیم نہیں ہو سکتی. میں آپ سے گزارش کروں کہ آئین کے اندر کسی جگہ پر ایسی کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی. میں نے جتنا اس کو پڑھا ہے اس میں مجھے کوئی چیز ایسی دکھائی نہیں دی. میں نے یہ سوال بہت سارے آئینی ماہرین سے کیا کہ یار مجھے یہ بتائیے یہ جو آپ لوگ بات کرتے ہیں اس یہ کہاں ہے. نہیں وہ دیکھیں وہ تو عدالتوں کے فیصلے, بھائی عدالتوں کے فیصلے اپنی جگہ پر ہوں گے. آپ تو بتائیے آئین کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. عدالتیں اسی آئین کے تحت بنی ہوئی ہیں, اس آئین سے باہر عدلیہ نہیں بن سکتی ہے. جو چیز اس آئین سے باہر ہوگی وہ غیر آئینی ہوگی. صحیح, ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ جو عدلیہ ہے, یہ جو ایگزیکٹو ہے, یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ جو پارلیمنٹ ہے, یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ جو حکومت ہے, یہ سب آئین کے تابع ہیں. صحیح, آئین سے باہر کچھ نہیں ہو سکتا. اب معاملہ یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب نے یہ سوال اٹھایا
کہ جناب آپ جو ہے یعنی ایگزیکٹو سے رابطہ کریں، یعنی حکومت سے رابطہ کریں. یہ انہوں نے کہا چیف جسٹس یحییٰ فردی صاحب کو جب یہ 27ویں آئینی ترمیم ابھی ہونا تھی، یہ پروسیس چل رہا تھا، تو انہوں نے کہا جی آپ رابطہ کریں، اور اس خط میں ساتھ یہ کہا کہ رابطہ کر کے ان سے یہ کہیں کہ عدلیہ سے، یعنی آئینی جو ججز ہیں ان سے مشاورت کے بغیر حکومت ترمیم نہیں کر سکتی، یا ایوان جو ہے وہ ترمیم نہیں کر سکتا. اور بابا یہ آئین میں کہاں لکھا ہے؟ کہیں نہیں. مشاورت کرنے کا تو صرف وہ جو ارکان پارلیمنٹ ہے انہوں نے آپس میں مشاورت کرنی ہے. وہ 1 منٹ میں ایگری کر جائیں، وہ 20 دن لگا دیں، وہ 7 مہینے لگا دیں. جیسے کہ آپ کو میں یاد دلاؤں، جب 18ویں ترمیم ہوئی تھی تو اس 18ویں ترمیم کے لیے جو کمیٹی بنی تھی پوری پارلیمنٹ کی، وہ متفقہ طور پہ ترمیم پاس ہوئی تھی. انہوں نے کئی مہینے 7-8 ماہ تک اس کے اوپر ڈسکشنز کی، اور اس کے بعد جا کے وہ اس ترمیم کے ایک نقطے کے اوپر متفق ہوئے، تو پھر وہ ایوان میں لائی گئی. اسی طرح یہ 27ویں ترمیم ہے، اس کے اوپر بھی ایک کمیٹی بنی تھی، دونوں جو ہے نا ایوان، یعنی سینٹ کی بھی اور قومی اسمبلی. تو جب پوری کمیٹی نے ایک نقطے پر اتفاق نہیں کیا، تب تک اس کو ایوان میں نہیں لایا گیا. تو مشاورت تو پارلیمنٹیرینز نے آپس میں کرنی ہے، ججز سے تو نہیں کرنی. ججز کے ساتھ تو کوئی مشاورت نہیں ہونی. نیکسٹ پھر ان کو کیا مسئلہ ہوا؟ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ جناب آپ یہ کر لیں. پھر ایک اور تجویز دی کہ آپ ججز کا کنونشن بلا لیں. ارے بابا ججز کا کنونشن کیا کر، ججز ہیں مطلب وکلا کنونشن ہوتا ہے، صحافیوں کا کنونشن ہوتا ہے، لیبر کا کنونشن ہوتا ہے، جو مزدور ہوتے ہیں ان کا کنونشن ہوتا ہے، کوئی طلبہ کا کنونشن ہوتا ہے. ججز کا کون سا کنونشن ہوتا ہے؟ اچھا، اب یہ تجویز دی، ظاہر ہے کہ یہ تجویز جو ہے یا جو خط لکھا وہ ایکسیپٹیبل نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے کر دیا سر ریزائن. اور انہوں نے کہا کہ 27ویں ترمیم جو ہے اس نے پتہ نہیں ہماری عدلیہ کی آزادی کو کیا کر دیا ہے. وہ بہت سارے انہوں نے جو ان کا خیال تھا انہوں نے پیش کیا. ٹھیک ہے، اگر وہ اتفاق نہیں کرتے تو ان کو ریزائن کر دینا ہی چاہیے تھا، اور انہوں نے اپنے اختیار کو استعمال کیا. ریزائن کرنا ہر بندے کا حق ہے. اچھا، ریزائن کی وجہ یہ دو اچھا، اور بہت ساری انہوں نے وجوہات، انہوں نے 13 صفحے پر مبنی پورا خط ہے. پھر احمد فراز صاحب کی شاعری ہے، انہوں نے پورا ایک ان کی جو ہے ایک وہ نظم ہے، وہ اس سے انہوں نے سٹارٹ لیا. تو وہ کسی جج کا ریزگنیشن کم لگ رہا تھا اور کسی لیبر لیڈر کا زیادہ لگ رہا تھا. یہ معذرت کے ساتھ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ دیکھیے، جب آپ کسی عہدے سے ریزائن کرتے ہیں نا، یعنی آپ کا ایک جج کا عہدہ ہے، سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ جج ہیں آپ، تو آپ سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے اعتراضات جو بھی ہیں ان اعتراضات کی ایک تو پوزیشن جو ہے وہ بڑی لاجیکل ہوگی، ٹھیک ہے، اور وہ اس انداز میں نہیں ہوگی کہ جس سے جیسے کوئی جلسے سے خطاب کرنے آتا لیڈر، کیونکہ آپ جج ہیں، بالکل ٹھیک ہے، آپ لیڈر نہیں ہیں. تو یہ جو ریزائن کا طریقہ کار تھا نا، اس پر بھی بہت سارے لوگوں نے سوال کیا. بلکہ میں آپ سے گزارش کروں، ایک صاحب نے تو یہ بھی لکھا، اور وہ بڑے سمجھدار آدمی ہیں اور آئین کو وہ بڑا سمجھتے ہیں. انہوں نے لکھا کہ کیا یہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کی خلاف ورزی نہیں ہے کہ ابھی استعفے منظور نہیں ہوئے تو اس سے پہلے پریس کو دے دیے گئے ہیں، میڈیا میں آ گئے ہیں، سوشل میڈیا پہ آ گئے ہیں، تو یہ کہیں کوڈ آف کنڈکٹ کی کوئی خلاف ورزی تو نہیں ہے؟ اچھا، ویسے مجھے نہیں پتا یہ خلاف ورزی ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ بات سوال اٹھے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو لوگ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو لوگ بھی آپ کو سن رہے ہیں، اور جب آپ کسی چیز کو پبلک میں لے آتے ہیں نا سر، تو پھر پبلک پراپرٹی بن جاتی ہے. تو پبلک پراپرٹی کے اوپر پبلک کا حق ہوتا ہے کہ وہ کمنٹ کریں، تو اس طرح کے کمنٹس بھی آئیں. تو یہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ جب سوال اٹھائے ہیں تو ان کو ریزائن کرنا بنتا تھا. اچھا، ان کے یہ بھی تھا کہ ابھی 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر اعتراض موجود ہے، وہ 26ویں آئینی ترمیم پر بھی راضی نہیں تھے. تو یار جب آپ 26ویں آئینی ترمیم پر راضی نہیں تھے تو آپ کو 26ویں آئینی ترمیم کے وقت ہی ریزائن کر دینا چاہیے تھا. یہ پورا 1 سال کیوں انتظار کیا؟ یہ تبھی آپ لوگ جو ہے ریزائن کر دیتے ہیں. اچھا بٹ صاحب، آپ نے جو بھی باتیں کی ہیں، ویسے سچ بتاؤں تو مجھے ابھی تک آپ کی باتوں سے بھی ریزائن کی وجہ سمجھ نہیں آئی. نہیں، ریزائن کی وجہ تو بڑی کلیئر ہے کہ ان کے خیال کے مطابق 2-3 باتیں ہیں. ایک تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ جیسے انہوں نے خود خط میں کہا کہ ججز کے ساتھ مشاورت کے ساتھ وہ
ترمیم کرے. اتنے پڑھے لکھے, اتنے سینئر, یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ بات ہی کیسے لکھ سکتے ہیں. آئین تو انہوں نے بھی پڑھا ہوگا. نہیں, یقینی طور پہ پڑھا ہوگا. پھر ان کے بڑے فیصلے ہیں آئینی حوالوں سے. اگرچہ ان میں سے ایک سب سے بڑا جو فیصلہ تھا وہ سسٹین نہیں کر سکا اور اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا تھا, وہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ تھا. لیکن بہرحال انہوں نے آئینی معاملات کے اوپر پوری زندگی جو ہے وہ فیصلے دیے ہیں, ان کیسز میں بیٹھے ہیں. تو لہٰذا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ معترض ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی, ان کا یہ خیال ہے. تو یہ تو حق ہے پارلیمنٹ کا. پارلیمنٹ چاہے گی 28ویں بھی کر لے گی, وہ 29ویں بھی کر لے, کوئی ان کو سٹاپ نہیں کر سکتا اس بات سے. 2/3 میجورٹی کے ساتھ چاہے 100 ترامیم لے آئیں. یہ تو ایک ترمیم یا 2 ترامیم کی بات کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں یہ جو پارلیمنٹ ہے, چاہے اگلے 3.5 سال جتنا بھی ان کا ٹرنیور باقی بچا ہے اس میں چاہے 100 ترامیم اور کر لے, آئین ان کو اس بات کی اجازت دیتا ہے. شرط صرف ایک ہے کہ 2/3 میجورٹی ہونی چاہیے قومی اسمبلی میں, 2/3 میجورٹی ہونی چاہیے سینٹ کے اندر, بس. اس کے علاوہ کوئی جو ہے دوسری شرط نہیں آئین کے اندر. تو لہٰذا یہ جو معاملہ ہے, ان کو یہ اعتراض تھا. جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں, ان کو بھی اسی طرح کے اعتراضات تھے, تو ان دونوں نے کر دیا ریزائن, اور آج ان کے ریزائن دونوں کے ایکسیپٹ بھی ہو گئے ہیں. اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے, اور یہ لوگ اس بات پر بڑے جو ہے وہ جوشیلے جذباتی ہو کے کہہ رہے ہیں کہ لو جی ہون وکلا تحریک چلے گی اور یہ اس کو لیڈ کریں گے. نہیں تو کیا ان کا پلان یہ تو نہیں کہ ہم بھی سیاست میں آ جائیں, ریزائن کریں, پارلیمنٹ میں بیٹھیں اور سیاسی, ہاں بالکل آ جائیں. پھر اگر آپ نے, میری بات سنیے, یہ جو فلمی ڈائلاگ ہوتے ہیں, جو شعر و شاعری ہوتی ہے, یہ پولیٹیشنز کرتے ہیں, یہ لیبر لیڈر کرتے ہیں, یہ عام آدمی کرتے ہیں, یہ صحافی کرتے ہیں. مطلب میں اور آپ اگر یہ ڈائلاگ بازی کریں, کوئی جو ہے شعر و شاعری شروع کریں, کوئی کسی فراز کا, فیض کی کوئی جو انقلابی سی نظم ہے اس کے حوالے دے, تو بات کو سمجھ آتی ہے. جو ججز ہیں انہوں نے صرف ایک کام کرنا ہے, وہ کیا ہے, آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے. سمپل. تو وہ آئین میں تبدیلی کا حصہ بننا چاہتے ہیں, ان کی یہ خواہش ہے, اس لیے انہوں نے کہا ججز بن کے ہم کر نہیں سکتے تو ہم ریزائن کر دیتے ہیں. پی ٹی آئی والے کیوں خوش ہیں ان کے ریزائن سے؟ اچھا, پی ٹی آئی والے تو خوش بھی ہیں, لیکن پی ٹی آئی والوں کو اس بات کا پتہ بھی ہے کہ انہوں دی کہانی ہون بالکل فنش ہو گئی ہے. زیرو سے بھی چلے گئے ہیں وہ مائنس کے اوپر, کیونکہ کچھ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو ججز ہیں یہ ان کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے, ان کا یہ خیال تھا. اور کچھ فیصلے ایسے ہوئے بھی ہیں ماضی میں جس سے پی ٹی آئی کو فائدہ ہوتا تھا, تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ججز ہمارے ساتھ ہیں. اب میں ظاہر ہے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ ان کے ججز تھے یا کن کے ججز تھے. میں تو جتنے بھی ججز ہیں ان سب کو کانسٹیٹیوشن اور آئین کے مطابق ہی جو چلنے والے ججز ہیں ان یہی سمجھتا ہوں, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ جج ہو نہیں سکتا, وہ رہ نہیں سکتا جو غیر آئینی کام کرے. دیکھیے یہ ایک بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات ہے. تو وہ یقینی طور پہ آئین کو سمجھتے تھے, لیکن یہ ریزائن جڑے کیتے نا ایمن سمجھ نہیں آئی. پی ٹی آئی والے خوش اس لیے, ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو منصور علی شاہ صاحب ہیں, سمجھ تو بات ہمیں کہ وہ لیڈر بننا چاہتے ہیں, وہ پارلیمنٹ میں آنا چاہتے ہیں, اس لیے انہوں نے ریزائن کر دیا. اچھا نہیں, وہ پارلیمنٹ میں بھی آ نہیں سکتے, آگے آ جاتے ہیں, ابھی آ نہیں سکتے. نہیں ہم اگلے ٹاپک پہ آ جاتے ہیں. نہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں, پی ٹی آئی والے اس لیے خوش ہیں, ان کا خیال ہے کہ وہ لیڈر لیس ہے نا پی ٹی والے, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب آگے آئیں گے اور ہم ان کی قیادت میں اور وکلا کے ساتھ مل کر ہم اپنا کوئی رنگ جمائیں گے. نیا لیڈر چن لیا انہوں نے, بس ان کے خیال میں ان کو ایک نئے جو ہے نا, تو اڈیالہ والے لیڈر کا کیا ہوگا, یہ بات ان کو پتہ ہے؟ وہ اڈیالہ والے لیڈر جو ہے نا, ان کا بھی یہ خیال ہے کہ فی الحال انہوں نے کام چلا دو. اچھا میں ذرا ریسٹ پہ ہوں, میں تو آ نہیں سکتا, ٹھیک ہے, لہٰذا ان سے ہی کام چلا لے. 27ویں آئینی ترمیم کے بعد آرمی ایکٹ میں بھی ترمیم ہوئی ہے. جی آرمی, یہ بھی عام عوام کو سمجھا دیں اسی لینگویج. اچھا, یہ آرٹیکل 243 جو ہے نا اس میں ترمیم کی گئی ہے, اور میں آپ سے گزارش کروں کہ اس ترمیم کے نتیجے میں بڑی اہم تبدیلی رونما ہو گئی ہے. مثال کے طور پہ اب ایک جو آرمی چیف ہیں, جو فیلڈ مارشل ہیں, ان کو جو اب لکھا اور پکارا جائے گا وہ ہوگا جناب چیف آف ڈیفنس فورسز, ٹھیک ہے, چیف آف ڈیفنس فورسز. اب جتنی بھی فورسز ہیں, وہ چاہے وہ بری ہے, چاہے وہ ایئر فورس ہے, چاہے وہ نیوی ہے, وہ ساری کی ساری فورسز چیف آف آرمی سٹاف نہیں بولا جائے گا اب وہ. اچھا, وہ چیف آف آرمی سٹاف ہوں گے,
ہوں گے لیکن اب ان کا نہیں، اب ان کو دونوں ہی عہدوں کے ساتھ پکارا جائے گا. اب وہ مطلب میں آپ کو گوہر صاحب بلاؤں یا بٹ صاحب بلاؤں؟ اب نہیں، اب ان کی دو حیثیتیں ہوگی. دیکھیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک آپ کی حیثیت یہ ہے کہ آپ شمائلہ چودھری ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ ایک باعزت شہری ہیں اس ملک کی، اور آپ کا ایک جو ہے نا اپنا ایک یعنی جرنلسٹ ہیں. یہ آپ کی ایک حیثیت ہے. اور دوسری حیثیت یہ ہے کہ آپ اینکر بھی ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اب جیسے میری ایک حیثیت ہے کہ میں اسپیسیفکیشن آگے کہ جرنلسٹ تو میں ہوں لیکن میں پروگرام اینکر بھی ہوں. اب یہاں پر وہ آرمی چیف تو ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ تمام فورسز کے چیف بھی ہوں گے. تو یہ ایک تبدیلی. اچھا بھی اس کی ضرورت اس لیے تھی کہ دیکھیے یہ جو اب دور ہے نا، اب یہ جو جس دور میں ہم لیو کر رہے ہیں، اس دور میں جو جنگ کے طریقہ کار ہیں وہ بدل گئے ہیں. بالکل صحیح. اب جو جنگ ہے نا سر، وہ الیکٹرانک وار ہوتی ہے. اب یہاں پر سائبر وار ہوتی ہے. اب یہاں پر میزائلوں کی جنگیں ہیں. اب یہاں پر بالکل ایک نیا دور ہے، کیونکہ جب سے آئی ٹی ریولوشن آیا ہے چیزیں بالکل بدل گئی ہیں. اب وہ جو ہے وہ ٹینک اور توپوں والی جنگیں تو ہوتی ہیں، لیکن اب وہ ان کا دور گزرتا جا رہا ہے. اب ایک نئی دنیا ہے. تو نئی دنیا کے تقاضوں کے مطابق پھر ہمیں چیزوں کو آگے لے کے بڑھنا ہے. تو اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا جو بہت ضروری تھا. تو میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ فیصلہ بہت ضروری ہے. آپ نے کہا نا کہ اس کی کیا وجہ بنی، تو میں نے اس کی وجہ آپ کو بتائی ہے. تو اب یہ مجھے بتائیے کہ آپ کے خیال میں نے وجہ نہیں پوچھی تھی، میں نے کہا تھا ذرا عام عوام کو سمجھا دیں آسان الفاظ میں کہ اب چینج کیا ہوا ہے. ہاں، تو میں یہی بتایا نا کہ یہ چینج ہوا ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے، اس کو آپ نے بھی دیکھا، ظاہر ہے سارا پاکستان دیکھ رہا تھا، یہ بڑی ڈسکس ہو رہی تھی. آپ نے اس کو کس طرح سے پایا؟ آپ بھی تو تھوڑا تبصرہ کریں نا اس کے اوپر، کس طرح کا آپ نے اس کو پایا؟ نہیں، میں نے کس طرح کا پایا، میں تو اس پہ بہت خوش ہوں. مجھے تو لگتا ہے یہ چینجز آنی چاہیے تھیں، کیونکہ میں نے تو کہا آپ کو وقت کی ضرورت ہے، اور اب جیسے جیسے ٹائم چینج ہو رہا ہے چیزیں بدلتی جا رہی ہیں، اور جو پلان 2006 میں ہوا تھا وہ اب جا کے امپلیمنٹ ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پارلیمنٹیرین یا ہمارے جتنے بھی لیڈر حضرات ہیں ان میں آپس میں اس چیز پہ ایگری کر گئے ہیں. ان کو لگتا ہے سب کو کہ یہ ضرورت تھی، اور یہ چینجز اچھی ہیں. اچھا یہ بتائیے، اگر 2006 میں یہ کام ہو جاتا، چلیں اس کو چھوڑیں، 2007-08 میں یہ کام ہو جاتا جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی گورنمنٹ آئی تھی، تو ہم اب دیکھیں کتنا پیچھے ہیں. یہ کام ہمیں تب کر لینا چاہیے تھا. ہم دنیا سے کتنا آگے چلے تھے، ہم دنیا سے کتنا آگے چلے گئے ہوتے. تو ابھی بھی یہ بہت لیٹ ہوا ہے، لیکن چلیں دیر آئے درست آئے، ہو گیا. اب 28ویں ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اب دیکھیے وہ 28ویں ترمیم کب شروع ہوتی ہے. آزاد کشمیر میں جو وزیر اعظم صاحب تھے انوار الحق، ان کے خلاف عدم اعتماد جو ہے وہ جمع کروا دی گئی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے. اب چودھری بامقابلہ راٹھور، پلڑا کس کا بھاری ہوگا؟ راٹھور کا. دوسری رائے کوئی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ جو ہے نا اپنا چودھری انوار الحق صاحب، ان کو یعنی یہ سمجھ آنی چاہیے کہ ان کے خلاف جتنے بھی ان کے حق میں لوگ تھے، اب وہ ان میں سے بہت واضح اکثریت ان کے خلاف ہو چکی ہے. 53 ارکان کا وہ ایوان ہے جس کو آزاد کشمیر اسمبلی کہتے ہیں. اب اس اسمبلی کے اندر 53 میں سے جس کے بعد 27 ووٹس ہوں گے نا، ٹھیک ہے، وہ وزیر اعظم بن جائے گا وہاں کا. تو اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس کو 36 کے قریب ووٹس ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ باقاعدہ طور پر تحریک عدم اعتماد کا تو حصہ بن رہی ہے. یعنی جب وہ تحریک عدم اعتماد جمع کروائی گئی ہے اور کل کو اگر اس پہ ووٹنگ ہوتی ہے تو اس میں وہ ووٹ تو کرے گی اس کے خلاف، لیکن جب حکومت بنے گی تو وہ اس کا حصہ نہیں بنے گی. یہ انہوں نے آلریڈی اعلان کر دیا ہوا ہے کہ ہم اس کا جیسے وفاق میں چل رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ وزارت میں نہیں آئی، تو اسی طرح ویسے وہ بھی وہاں پر وہ کر رہے ہیں. اچھا اس کا جو ہے نا یہ جو تحریک عدم اعتماد جمع کروائی ہے، اس کی وجہ بیک گراؤنڈ کیا ہے، ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیے وہاں پر نا معاملہ یہ ہے کہ جو چودھری انوار الحق صاحب ہیں، ان کی حکومت کے جو اقدامات تھے وہاں پر بڑے واضح طور پہ نظر آیا کہ لوگ مطمئن نہیں ہیں، ڈیلیور نہیں کر پا رہے. ڈیلیور کر ایک مسئلہ تھا ڈیلیوری، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اہم مسئلہ ہے. یہ جو اسمبلی ہوتی ہے نا، اس میں جو آپ کے ارکان اسمبلی ہوتے ہیں ان کا اعتماد جب تک آپ کے پاس ہو تب تک آپ پرائم منسٹر رہ سکتے ہیں. جب اعتماد ان کا ختم ہو گیا آپ سے تو پھر آپ پرائم منسٹر نہیں رہ سکتے. تو تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ اسی لیے جمع ہوئی ہے
کہ لوگ ان پر اب اعتماد نہیں کرتے. انہیں کہا گیا تھا کہ بھائی سندہ کار چلا جائے ریزائن کر کے, لیکن کہا نہیں میں مقابلہ کروں گا. ابھی بھی انہوں نے کہا میں مقابلہ تو کروں گا. بس وہ مقابلہ پھر ہو جائے گا. اب ان کا جو آئین ہے آزاد کشمیر کا, اس کے مطابق 7 دن کے اندر اندر جو ہے انہوں نے وہ کرنا ہے اپنا, اس پہ ووٹنگ ہونی ہے. اور اگر یہ کامیاب ہو جاتی, جس کا بہت واضح امکان ہے ٹھیک ہے طریقہ عدم اعتماد کی کامیاب ہونے کا, تو یہ ان کی وزارت عظمیٰ ختم ہو جائے گی. نئے وزیر اعظم کا پھر انتخاب ہوگا, اور اس میں ظاہر ہے کہ وہ راٹھور صاحب کا, ممتاز راٹھور صاحب جی ان کے نہیں, ان کے ممتاز راٹھور تو ان کے والد تھے, فیصل ممتاز شاید ان کا نام, چودھری فیصل ممتاز راٹھور جو ہے نا, وہ پھر پرائم منسٹر کے لیے ان کا انتخاب ہوگا, اور وہ باقاعدہ انتخاب ہوتا ہے. پھر جب وہ انتخاب ہو جائے گا, فرض نہیں میری بات کمپلیٹ ہے, اگر انتخاب اس طریقے عدم اعتماد میں ناکامی ہوتی ہے, پیپلز پارٹی 27 ارکان جو ہے وہ اسمبلی میں شو نہیں کر پاتی, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ جو چودھری انوار الحق صاحب ہیں ان کے خلاف آئندہ 6 ماہ تک کوئی طریقے عدم اعتماد نہیں آ سکے گی. ویسے عام انتخابات میں بھی تو تھوڑے ہی مہینے, چند مہینے رہ گئے. اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بن بھی جاتی ہے تو عام انتخابات میں آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے کم ٹائم میں وہ اتنا ڈیلیور کر پائیں گے؟ میرا خیال یہ دیکھیں 2021 میں انتخاب ہوا تھا, اور یہ اس 2021 کے انتخاب کے بعد پہلے جو وزیر اعظم بنے تھے وہ شاید عبدالقیوم نیازی تھے, اس کے بعد چودھری تنویر الیاس آئے, وہ نااہل ہو گئے, پھر یہ چودھری انوار الحق آئے, اور اب یہ چوتھا وزیر اعظم ہوگا جو کہ اس اسمبلی میں آئے گا اگر یہ طریقے عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے. تو پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے ایک نوجوان کو منتخب کیا وزارت عظمیٰ کے لیے, جو ظاہر ہے کہ نوجوان میں ذرا وہ ہوتی ہے, یعنی انرجی زیادہ ہوتی ہے, تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے خیال میں وہ بہتر ڈیلیور کر سکیں گے. یہ ایک معاملہ ہے. اچھا, اگر آپ دونوں کو کمپیریزن کریں تو کیا سمجھتے ہیں ایز اے پولیٹیکل؟ آپ دیکھیں معاملہ جو ہے نا ایک ہے چودھری بامقابلہ نہیں, آپ یہ دیکھیں, یہ نہ دیکھیں وہ شخصیات کو ذرا کم دیکھیں, اس کے پیچھے جو پولیٹیکل سوچ ہے اس کو زیادہ دیکھیں. یہ جو چودھری انوار الحق صاحب ہے نا, یہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے آئے تھے. بالکل ٹھیک ہے. اب ان کی پارٹی اس وقت ہیڈ لیس ہے, یعنی ان کی پارٹی کہیں ایکچولی کسی جگہ پہ ایگزسٹ نہیں کرتی. پھر انہوں نے چھوڑ نہیں دی تھی, فارورڈ بلاک میں آگئے بابا وہ فارورڈ بلاک بنا لیا, تو اب یہ تو کسی جگہ پہ ایگزسٹ نہیں کر رہے ہیں. ان کے پیچھے کوئی پولیٹیکل فورس موجود نہیں ہے جو ان کے ساتھ کھڑی ہو, ان کو گائیڈ لائن دے کہ یہ منشور ہے, یہ کام کریں, یہ کام کریں. ان کا عوام کے ساتھ جو براہ راست رابطہ تھا وہ اس وقت نہیں ہے. پیپلز پارٹی جو ہے اس کی پوری لیڈرشپ موجود ہے, اس کا پورا ایک ایجنڈا ہے, اس کا پورا ایک منشور ہے, اس کی عوام کے اندر جڑیں موجود ہیں. مسلم لیگ نون جو ہے اس کی عوام کے اندر جڑیں موجود ہیں, وہ لوگ جو ہیں وہ عوام کے ساتھ رابطے میں ہیں کیونکہ وہ پارٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں. چودھری انوار الحق کی کوئی پارٹی نہیں ہے سرے سے, تو لہٰذا ان کی طرف سے ڈیلیوری ہونا ایک بہت اچنبے کی بات ہے. یہ جو ڈیلیوری کریں گے یہ بہتر ڈیلیور کر جائیں گے, جو اب جن کو لایا جا رہا ہے یہ بہتر ڈیلیور کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے پیچھے پوری ایک پولیٹیکل سوچ موجود ہے اور پولیٹیکل فورس موجود ہے. چودھری انوار الحق صاحب کے پاس کچھ بھی نہیں تھا بیچاروں کے پاس, بس وہ ایم ہی سن, اپنے زور پہ بیٹھے ہوئے سن. اگر ایم ہی تھے, اپنے زور پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو ابھی دھمکی کس چیز کی لگا رہے ہیں؟ دیکھیں وہ تو بندہ کہتے ہی ہے نا کہ اب مقابلہ کروں گا, تو ٹھیک ہے وہ ان کا حق ہے, کرے مقابلہ. وہ تو جب کیا کہتے ہیں ایوان کے اندر بندے کھڑے ہو کے بتائیں گے کہ ہم کتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ, تو پتہ چل جائے گا کتنے لوگ ان کے ساتھ. ابھی تو اگلے 7 دن کے اندر, جب اگلے جمعے کو ہمارا پروگرام ہوگا تو تب تک کوئی نہ کوئی پتہ چل گیا ہوگا. فارورڈ بلاک بنانے کے بعد بھی پھر پی ٹی آئی کے ساتھ جڑے رہے یا چھوڑ دیا؟ نہیں, فالو تو انہی کو کر رہے ہیں. دیکھیں فارورڈ بلاک بنانے کے بعد انہوں نے ان سے رابطہ ختم کر دیا تھا. فارورڈ بلاک اسی لیے بنا نا, لیکن ان کو کر رہے ہیں. اچھا اب دوبارہ ادھر جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں کسی طرح سے آسرا مل جائے, ٹھیک ہے, سہارا مل جائے. ان کے پاس اپنا آسرا نہیں ہے, وہ بچارے آپ آسرے پہ لب دینے اصلے. انہوں نے منصور علی شاہ دے وچ جڑا نا کوئی ہیرو نظر آ رہا ہے, تو لہٰذا وہ تو خود کسی جگہ پہ بھی سٹینڈ نہیں کرے. یہ ایک ان کا مسئلہ بنا. میں تو یہ اس آزاد کشمیر کا جو ایک پولیٹیکل کرائسس ہے اس کا حل بس اگلے 5-7 دن میں نکل آئے گا. میں بالکل اس کو کلیئرٹی سے دیکھ رہا ہوں. اچھا, پشاور ہائی کورٹ کے ایک بڑا فیصلہ آیا, ٹھیک ہے, آپ کی اسمائل کچھ اور ہی بتا رہی ہے, تو بڑی
زیادتی نہیں ہوگی ان کے ساتھ؟ تو یہ بیچارے کیا کریں گے؟ یہ تو بالکل ناکام ہو گئے. انہوں نے کہا کوئی آپ نے جو ہے نا سرکاری مشینری، کوئی وسائل آپ نے استعمال ہی نہیں کرنا، اور اگر آپ نے کوئی جلسے جلوس کرنے ہیں ان کے بغیر تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے یہ بالکل ایک آئینی فیصلہ ہے پشاور ہائی کورٹ کا. یہ تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. یہ پہلے بھی ہے، یہ کے پی حکومت کو خود کر لینا چاہیے تھا، یہ پہلے بھی ہے. ایک عام آدمی کو کورٹ میں جانا پڑا کہ یہ کیا کرتے ہیں. جی ایگزیکٹلی. میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے جاؤں گا تاکہ میں آپ کو بات کو تفصیل سے سمجھا سکوں. جب یہ پی ٹی آئی اپوزیشن میں تھی، یعنی پنجاب کے اندر بھی اور وفاق کے اندر بھی، اس وقت یہ نا باقاعدہ طور پہ انہوں نے پٹیشنز کی تھی اور سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹس میں جاتے تھے کہ دیکھیے جی یہ جو سرکاری وسائل ہیں ان کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور ایک سیاسی جماعت جو ہے ان کے لیڈرز کی تصاویر چھاپی جا رہی ہیں اخبارات میں اور ان کی پروموشن کی جا رہی ہے سرکاری وسائل سے. یہ باقاعدہ انہوں نے کیسز کیے جس پر ڈائریکشنز آئیں کہ بھئی آپ ایسا نہیں کر سکتے. فیصلہ اس وقت بھی درست تھا، لیکن جب ان کی اپنی حکومتیں آئیں تو انہوں نے اسی فیصلے کو پاؤں کے نیچے رون دیا. اب کوئی عام شہری گیا تو انہوں نے یاد دلایا کہ سر یہ فیصلے تھے، اب خود ہی حرکتیں کر رہے ہیں تو لہٰذا ان کو روکے جائے. تو اب جو پشاور ہائی کورٹ ہے اس نے روک دیا. میں آپ سے گزارش کروں کہ اس کا پی ٹی آئی کو پولیٹیکلی اتنا زیادہ نقصان ہوگا کہ ابھی اس کا جو ہے وہ یعنی اندازہ لگانا ذرا مشکل ہے ان کے لیے کیسے ہوگا. انہوں نے جتنے مظاہرے کیے ہیں نا، جتنی باری اسلام آباد پر چڑھائی کرنے ہیں علی مین گنڈا پور صاحب کی قیادت میں، یا اس سے پہلے یعنی جب گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ نہیں تھے تب بھی یہ اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کرنے آتے تھے. یعنی یہ 25 مئی 2022 کو بھی یہ وہ چڑھائی کرنے کے لیے آئے تھے، اور اس وقت اڈیالہ والے جو ہیں وہ سرکار خود لیڈ کر رہے تھے، ان کے لیڈر جو ہیں ٹھیک ہے وہ خود لیڈ کر رہے تھے. تو وہ سارے وسائل کس کے تھے؟ کے پی گورنمنٹ کے. بالکل. اور وہ کے پی گورنمنٹ کے جو وسائل تھے اب وہ نہیں ہوں گے کیونکہ پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا. پریشانی بن گئی سہیل افریدی کے لیے. لیکن سہیل افریدی کی تو خیر خود ایک پریشانی ہے. وہ تو سہیل افریدی تو بیچارہ یقین جانی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ منتخب وزیر اعلیٰ، تو میں سچی بات ہے منتخب لوگوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے تھوڑا سا محتاط رہنا چاہیے. وہ جس طرح سے بھی ہیں لیکن اس وقت باہر وزیر اعلیٰ تو ہیں، لیکن وہ تو ان کے لیے مشکلیں آ گئیں. اب ان کے لیے تو چھوڑیں، وہ تو اپنی پارٹی کے لیے بہت بڑی مشکل بنے ہوئے اس وقت. جس طرح کہ انہوں نے نعرے لگائے تو ڈیلیور وہ ایک جملہ بھی پراپر طریقے سے نہیں کر سکے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ اب لوگ ان سے بہت جلدی اکتا گئے. گنڈا پور سے تو اکتاتے تھوڑا ٹائم لگا نا، یہ پائے نا فوری طور سے ہی جڑا نا لوگ اسے اوفینڈ ہونا شروع ہو گئے، ان کی اپنی پارٹی کے لوگ. اچھا اب آپ کو یاد ہوگا گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ جب پچھلے سال آئے تھے نومبر میں، تو اس وقت انہوں نے واپس جا کر باقاعدہ طور پہ جو سرکاری ملازمین تھے ان میں پیسے تقسیم کیے تھے، ہزار کے نوٹ نظر آئے تھے. ہاں، اور ان کو جو ہے وہ ترقیاں بھی اناؤنس کی تھیں. ٹھیک ہے، جس نے اتنا اچھا پرفارم کیا تھا کون. اب اگلا کام جو ہونا چاہیے نا، بلکہ ہو سکتا ہے تفصیلی فیصلہ آئے تو شاید پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے میں یہ لکھا ہو کہ جتنے لوگ اس میں گئے تھے ان سب کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، اور جو لے کر گیا تھا اس کے خلاف بھی ہونی چاہیے، جس نے پیسے بانٹے اس کے خلاف بھی ہونی چاہیے، اور جنہوں نے ترقیاں اناؤنس کی اور ترقیاں لیں وہ ساری کی ساری ترقیاں واپس ہونی چاہیے، اور آئندہ سے بھی کوئی جائے گا تو اس کے خلاف یہ کارروائی ہوگی. ہو سکتا ہے، یہ مجھے پتہ نہیں، پشاور ہائی کورٹ کا جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تب ہو سکتا ہے اس میں یہ بات ہو. لیکن اگر نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر ایک اور پٹیشن ہونی چاہیے کہ جناب یہ جو سرکاری وسائل ہیں اس کا جو بیجا استعمال ہے، کہ آپ میرے ساتھ مظاہرے میں گئے ہیں، پولیٹیکل مظاہرے میں، اور میں نے آپ کو ترقی دے دی. اچھا یہ رواج جو ہے نا یہ بہت غلط ہے، اور یہ پاکستان کے اندر کوئی نیا رواج نہیں ہے، یہ پہلے بھی ایسے ہوتا تھا. لیکن جو پی ٹی آئی ہے وہ ان سارے رواجوں کے خلاف آئی تھی، اور آتے ہی سب سے پہلے اور سب سے زیادہ خود انہوں نے وہ کام شروع کر دیے. لہٰذا ان لوگوں کے خلاف اب جو یہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا نا، اب اگلا جو مظاہرہ ہے نا وہ یہ کر کے دکھائیں ذرا کہ جناب ہم مظاہرہ کرنے آ رہے ہیں، اور جو وسائل ہیں پھر تو پیسے جیب سے خرچ کرنے پڑیں گے نا. دیکھیے پشاور سے آپ سمجھتے ہیں کہ سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ اس فیصلے کو مانیں گے؟ تو ماننا پڑے گا، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھائی. اب کوئی جلسے جلوس ہوں گے نہیں یا پھر پہلے سے دیکھیں نا یہ انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے آرڈر کرنا ہے، مثال کے طور پہ کسی سرکاری جو افسر ہوگا اس کو آرڈر کریں گے نا بھئی یا گڈیاں کڈو
ملازمین سے کہیں بیٹھیں تو سرکاری افسر کہے گا سر یہ توہین عدالت میں اندر جاؤں گا, یہ آرڈر ہے, مہربانی کریں, ٹھیک ہے, میں تو یہ کام نہیں کروں گا. تو جو کوئی ان کی بات کو اس بات کو مانے گا وہ توہین عدالت جو ہے نا وہ آگے اس کا منہ دیکھ رہی کہ آؤ پھر کیڑا آندا ہے. اچھا, ویسے بات آپ نے اچھی کی ہے کہ اب ہو سکتا ہے اگلا فیصلہ بھی آئے, ورنہ ایک اپلیکیشن اور بھی جانی چاہیے کہ جن کو پرموٹ کیا گیا تھا اس بیہاف پہ کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا, ان کو دوبارہ واپس کیا جائے, ان کو ریورس کیا جائے, اور وہ ہزار بھی واپس لیے جائیں. نہیں, ہزار تو ویسے ہزار جو ہیں وہ تو خیر وہ واپس کر دیں گے, لیکن جڑے بندے لی 1000 روپیہ ہے میں اس سے بیچارے سے کیا 1000 روپیہ لینا, ٹھیک ہے. لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں, دیکھیں بات ایک اصول کی ہے نا کہ آپ کو پیسے اس وجہ سے اضافی نہیں ملے یا ترقی اس وجہ سے نہیں ملی کہ آپ جس کام کے لیے بھرتی ہوئے تھے وہ کام آپ نے اچھے طریقے سے کیا ہے. آپ کو اس لیے ترقیاں مل رہی ہے کہ آپ نے گنڈا پور کے حق میں نعرے بڑے اچھے لگائے ہیں, پیسے آپ لے رہے ہیں. فرض کریں وہاں پہ آپ, میں ایک بات کروں, مالی ہیں, فرض کریں وہاں پر آپ ڈاکٹر ہیں, فرض کریں وہاں پر آپ انجینئر ہیں, بھرتی آپ اس لیے ہوئے ہیں کہ آپ انجینئرنگ کریں گے آپ کو پیسے ملیں گے, لیکن ہو کیا رہا ہے, آپ کو ترقی اور پیسے مل رہے ہیں کہ گنڈا پور کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں. تو یہ جو کرائٹیریا ہے نا یہ تھوڑا سیدھا کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ بڑا اچھا. اب اگلا جو معاملہ نا وہ یہ ہے کہ انہوں نے اب مظاہرے کرنے کی طرف آنا تھا ابھی نا, کہ ہم مظاہرے کریں گے, اناؤنس کرنے والے تھے. اب وہ مظاہرہ جو ہے اب وہ پلے سے کرنا پڑے گا بی, اور پشاور سے. اچھا, مظاہرہ تو پلے سے کر لیا. اب میں ایک اور بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جتنے بھی ریسورسز تھے, یہ جتنے بھی فنڈز تھے جو جلسوں پہ لگ رہے تھے, اب ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد کیا میں امید کروں یا آپ سمجھتے ہیں سہیل آفریدی صاحب سے کہ اب وہ فنڈ وہ ریسورسز سارے عوام پہ لگیں گے؟ نہیں تو بہت بڑا مسئلہ وہاں پہ دہشت گردی کا ہے, اس پر کوئی فنڈز لگائے جائیں گے, کوئی ریسورسز کوئی اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے؟ دیکھیں یہ تو ہر حکومت سے یہی امید کی جاتی ہے. آپ ان کی بات کریں, نئے سی ایم صاحب کی. میری بات سنیں نا, ہر حکومت سے تو یہی امید کی جاتی ہے نا کہ وہ پیسے عوام کی فلاح پہ خرچ کرے گا, ٹھیک ہے. لیکن ان کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے؟ ان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ انہوں نے عوام کی فلاح پر کوئی پیسے خرچ نہیں کیے. یہ تیسری بار مسلسل جیتے ہیں کے پی میں, اور کوئی نیا ہسپتال, کوئی نیا سکول, کوئی نیا کالج, سرکاری کی بات کر رہا ہوں جی, ٹھیک ہے, اور کوئی ایسی نئی چیز, یعنی یہ انہوں نے وہ جو وہاں پر بس سروس بنائی وہ بھی ٹھیک نہیں ہو سکی, آج تک نہیں ہو سکی. تو ان کی نااہلی کا تو عالم یہ ہے. اب اگلی بات آپ نے کی کہ کیا سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ اس طرف جائیں گے, تو ٹریک ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے تو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. نہیں تو وہ اس پیسے کا, ان ریسورسز کا کیا کریں گے؟ اب تو ہائی کورٹ نے منع کر, پہلے تو کہیں اور لگا رہے تھے نا, اب تو ہائی کورٹ نے منع کر دیا کہ اب آپ وہاں نہیں لگا سکتے. کہاں لے جائیں گے اب ان سب کو؟ نہیں, وہ پیسہ جو ہے وہ پھر کسی اور سطح پہ خرچ کریں گے. دیکھیے کاغذات کے اندر تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی اسکیم بنائی ہوتی ہے نا. اب یہ جو ایک کوہستان سکینڈل آیا, اربہا روپے کا سکینڈل, اربہا روپے کا سکینڈل, اتنا بڑا سکینڈل میرا نہیں خیال کہ کبھی میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہو کہ وہ پینٹ والے ڈبوں میں سے نوٹ نکل رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ سرکاری ملازم ہے سارے, تو کے پی گورنمنٹ کے ملازم ہے نا وہ, ٹھیک ہے, اربہا روپے نکل رہے ہیں وہاں سے. تو وہ جو پیسہ ہے وہ کسی مد میں وہاں پر گیا نا. کوئی سکیم ہوگی, سڑک بنانے کی ہوگی, کوئی وہاں پر سکول بنانے کی ہوگی, کوئی وہاں پر ہسپتال بنانے کی ہوگی, ٹھیک ہے, وہ نہیں بنی اور پیسہ ادھر چلا گیا. پیسہ جو ہے وہ سیدھا جیبوں میں چلا گیا, بلکہ کیش کی صورت میں گیا, اور وہ کیش جو ہے وہ لوگوں نے اپنی گھر کی پیٹیوں میں, پانی کی ٹینکیوں میں, پینٹ کے ڈبوں میں وہاں رکھا ہوا, اور وہ وہاں سے برآمد ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ پیسہ جو ہے اب یہ ان پر لازم ہے کہ وہ عوام کی فلاح پہ خرچ کرے. دیکھیے کے پی کے حالات ہیلتھ کے حوالے سے, دہشت گردی کی بات کر رہی ہوں میں, دہشت گردی کا تو وہاں پہ مطلب ظاہر ہے کہ ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اور جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں وہ وہاں پر باقاعدہ طور پہ آپریشنز ہو رہے ہیں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں, تو وہاں پارٹیسپیٹ کریں. جو کے پی گورنمنٹ ہے ان کو تو چاہیے کہ ان کے دست و بازو بنے اور باقاعدہ طور پر ان کی مدد کریں, ان کے ساتھ چیزوں کو شیئر کریں. لیکن وہاں پر الٹا ہی حساب چل رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مذاکرات کریں دہشت گردوں کے ساتھ. او بھائی, ابھی محسن نقوی صاحب نے کل کہا کہ دہشت گردوں کے ساتھ کیا مذاکرات کریں, وہ بم دھماکے کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں مذاکرات کریں. ایسی صورت میں کیسے مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ تو لہٰذا وہاں پر آپریشن ہو رہا ہے اور یہ آپریشن جاری رہے گا.
اور آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ آپریشن جاری رہے گا. لیکن مجھے سہیل افریدی سے اچھائی کی کوئی توقع نہیں. ان کو پرفارم کرنے کے کچھ تو مشورے دیں, ایسے نہ کریں آپ. مشورہ میں کر ہی دیا ہوں, مشورہ دویودی بڑے پارٹی. بھائی ہیں آپ. نہیں میں نہیں بڑا بھائی, میں تو ایسا صحیح اچھی بات امانت ہوتی ہے, کر دینی چاہیے. دیکھیے میں نے اچھی باتیں جتنی تھی وہ کر دی ہیں, اب اچھی بات پہ عمل انہوں نے کرنا ہے, اور ان کی پارٹی میں اچھی بات کرنے والا. وہ تو سوچ کے ساتھ آئے تھے کہ اب جب میں بھی بڑی بڑی بڑکے ماری تھی, آتے ہی انہوں نے جان لینے دینے, میں تو بہت بڑا فین, تو میں تو ایسے ہی نا اپنے لیڈر کا, اور وہ فالو کر رہے ہوں گے اس وقت جو ان سے پہلے والے سی ایم تھے کہ چلے کوئی نہیں, میں بھی بڑے بڑے جلسے کر لوں گا, میرے پاس تو سب کچھ سرکاری وسائل ہے نا. تو وہ تو ان کی امیدوں پہ پانی پھر گیا. اب آپ کے مشورے ان کے کس کام آئیں گے؟ تو میں تو اسی لیے مشورہ دے ہی نہیں رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی پارٹی میں عقل کی بات کرنے والا پارٹی میں نہیں رہتا. دیکھیں شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ عقل کی بات کرتے تھے, وہ پارٹی میں نہیں رہے, ٹھیک ہے. فواد چودھری صاحب عقل کی بات کرتے تھے, وہ پارٹی میں نہیں رہے. یہ عقل کی باتیں کرتے تھے جن کے نام آپ نے لیے ہیں. جی ان کو سمجھاتے تھے کہ یہ غلط راستہ ہے احتجاج والا, اس طرف مت جائیں. آپ کو چیزوں کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا ہوگا. ویسے ہر مسئلے کا حل بٹ سب جو ہے نا پوری دنیا جانتی ہے کہ بات چیت سے ہوتا ہے, ٹیبل ٹاک. ابھی یہ اسپیکر صاحب جو ہیں سردار ایاز صدق صاحب, انہوں نے بھی ابھی 1-2 روز پہلے کہا ہے کہ مذاکرات کریں, واحد حل مذاکرات ہے, اور اسی پارلیمنٹ سے نکلے گا. انہوں نے کہا بابا وہ اسپیکر نے تو دعوت ہی دینی ہے نا, تو یہ آگے بڑھیں. آپ کو پتا ہے پہلے جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں. آج کے لیے اتنے مشورے. بٹ سب پروگرام کا وقت ختم ہوا, ہمیں اجازت دیجیے, اپنا رکھیے گا, اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.